بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عزیر علیہ السلام آپ کے والد ماجد کا نام میں اختلاف ہے۔ ابن عساکر جرو بتاتے ہیں اور بعض سریق اور بعض سروخہ بتاتے ہیں، اور صحیفہ عزرہ میں ان کا نام خلقیہ تھا، اور اس بات پر تمام مورخین کا اتفاق ہے کہ آپ حضرت ہارون علیہ السلام بن عمران کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں پارہ نمبر 3 سورہ بقرہ رکوع نمبر 30 میں ہے۔ تورات اور حضرت وہب بن منبہ اور کعب الاحبار سے منقول روایت سے صرف اس قدر پتہ چلتا ہے، آپ بخت نصر کے حملہ بیت المقدس کے زمانے میں صغیر سن تھے اور 40 سال کی عمر میں بنی اسرائیل کے منصب فقیہ پر فائز ہوئے۔ اس کے بعد آپ کو منصب نبوت عطا ہوا۔ آپ اور نجمیہ علیہ السلام بنی اسرائیل کی رشد و ہدایت کا فرض انجام دیتے اور ارد شیر کے زمانے میں اسرائیل کی مشکلات کے متعلق تعمیر بیت المقدس کے دور کے سلسلے میں شاہی دربار میں اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے رہے۔ بنی اسرائیل کی سرکشی اور شرارت جب حد سے تجاوز کر چکی اور انہوں نے ظلم اور فساد کا بازار جب گرم کیا تو خدا نے اس وقت پیغمبر حضرت یرمیہ علیہ السلام پر وحی نازل کی کہ بنی اسرائیل میں منادی کر دو کہ وہ ان حرکات سے باز آ جائے، ورنہ گزشتہ قوموں کی طرح ان کو بھی تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ خدا کے نبی نے جب خدا کا پیغام ان کو پہنچایا تو انہوں نے کوئی بات بھی قبول نہ کی، اور ظلم و شرارت نے اور اضافہ کر دیا، اور اللہ کے نبی سے مذاق کرنے لگے اور ان کو قید کر لیا۔ اس حالت میں بھی حضرت یرمیہ علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ وہ بابل کے بادشاہ کے ہاتھوں برباد ہوں گے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ان کو دشمن کے ہاتھوں میں سزا دلائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بانی مسجد اقصیٰ کی وفات کے بعد بیت المقدس کے حاکم نے بے دینی اور بدعملی اختیار کر لی تو مصر کا بادشاہ اس پر چڑھ آیا اور بیت المقدس کا سامان سونا اور چاندی لوٹ کر لے گیا، مگر شہر اور مسجد کو منہدم نہ کیا۔ دوسرا واقعہ اس سے تقریباً 400 سال بعد کا ہے۔ بیت المقدس میں بسنے والے بعض یہودیوں نے بت پرستی شروع کر دی اور باقیوں میں نا اتفاقی اور باہمی جھگڑے ہونے لگے۔ اس کی نحوست سے پھر مصر کے کسی بادشاہ نے ان پر چڑھائی کر دی اور کسی قدر مسجد اور شہر کو بھی نقصان پہنچایا۔ تیسرا واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے۔ آپ کے دور میں بنی اسرائیل میں صدقیہ نامی بادشاہ تھا۔ اس نے بھی انبیاء کی بات نہ مانی اور خدا کی نافرمانی کرتا رہا تو اس پر بخت نصر مسلط ہوا، جو بنی اسرائیل کے اوباش قسم کے بادشاہوں کے لیے قہر الہی کا نمونہ تھا۔ اس نے یروشلم اور ہیکل کے سب مال و اسباب کو جمع کر کے تمام شہر اور ہیکل میں آگ لگا دی اور سب کو جلا کر راکھ کر دیا، اور ہیکل اور شہر کی بنیادوں کو اکھاڑ کر میدان بنا دیا، اور ہزارہا مردوزن کو قید کر کے بابل پہنچا دیا، اور ہیکل کے وہ برنجی ستون اور وہ حوض اور وہ ڈھلے ہوئے جالیدار پیتل کے سامان اور وہ بیل اور وہ کرولی جن کو زمانے کے منتخب کاریگروں نے کس محنت سے بنایا تھا، سب کو بابل روانہ کیا اور بیشتر کو توڑ پھوڑ دیا اور تورات کو بھی جلا دیا۔ یہ حادثہ عبرت خیز حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بقول اکثر مورخین 586 برس پہلے گزرا ہے، یعنی تخمیناً 415 برس بعد تعمیر ہونے کے ہیکل برباد ہوئی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ بیت المقدس کے نزدیک بڑی عظیم القدر مسجد ہے۔ آپ نے فرمایا وہ دنیا کے سب گھروں میں ایک ممتاز اور عظمت والا گھر ہے، جس کو اللہ رب العزت نے سلیمان بن داؤد کے لیے سونے چاندی اور جواہرات، یاقوت اور زمرد سے بنایا تھا۔ پھر میں نے عرض کیا پھر یہ بیت المقدس سے یہ سونا چاندی اور جواہرات کہاں اور کس طرح گئے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب بنی اسرائیل نے اللہ رب العزت کی نافرمانی کی، گناہوں اور بدعمالیوں میں مبتلا ہو گئے، انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا، تو اللہ رب العزت نے ان پر بخت نصر بادشاہ کو مسلط کر دیا جو مجوسی تھا۔ اس نے 700 برس بیت المقدس پر حکومت کی۔ اس کا لشکر بیت المقدس میں داخل ہوا، مردوں کو قتل کیا اور عورتوں کو قید کر لیا، اور بیت المقدس کے تمام اموال اور سونے چاندی اور جواہرات کو 1,70,000 گاڑیوں میں بھر کر اپنے ملک لے گیا۔ 100 برس تک بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا کر طرح طرح کی مشقت اور ذلت کے ساتھ ان سے کام لیتا رہا۔ پھر اللہ رب العزت نے فارس کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ کو بخت نصر کے مقابلے میں کھڑا کر دیا، جس نے بابل کو فتح کر کے بنی اسرائیل کو بخت نصر کی قید سے آزاد کرایا، اور جتنے اموال وہ بیت المقدس سے لایا تھا وہ سب بیت المقدس پہنچا دیے۔ اس واقعے کو دیکھ کر انبیاء علیہ السلام کی چیخیں نکل گئی اور وہ اس تباہی اور بربادی پر دل کڑتے رہے اور روتے رہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام سفر کے دوران جب اس ویران شدہ شہر کے قریب سے گزرے تو اس کو اس حالت میں دیکھا کہ لوگ مر کھپ گئے، سارے مکانوں کی چھتیں گر گئی
اور چتوں پر دیواریں آ پڑی۔ اس تباہ و برباد شدہ بستی کو دیکھ کر یہ خیال گزرا کہ اللہ رب العزت اس آبادی کو دوبارہ کس طرح زندہ کرے گا، جیسا کہ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں، یا اسی طرح آپ نے اس کا واقعہ ملاحظہ نہیں کیا جو ایک بستی پر سے ایسی حالت میں گزرا کہ وہ اپنی چھتوں پر گر پڑی تھی۔ اس نے کہا کہ اس بستی کو اللہ رب العزت اس کے مرے پیچھے کیوں کر زندہ کرے گا۔ اس پر اللہ نے اس شخص کو 100 سال تک مردہ رکھا، پھر زندہ کر اٹھایا اور اس سے پوچھا کہ تو کتنی مدت اس حالت میں رہا۔ اس نے کہا 1 دن یا اس سے بھی کم۔ اللہ رب العزت نے فرمایا نہیں، بلکہ تو اس حالت میں 100 سال رہا ہے۔ اب تو اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھ لے، ان میں ذرا تغیر نہ ہوا، اور اپنے گدھے کو بھی دیکھ لے، اور اس تمام کارروائی سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم تجھ کو اس زمانے کے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائے، اور تو اپنے گدھے کی ہڈیوں کی طرف دیکھ کہ ہم ان کو کس طرح جوڑتے ہیں، پھر ان پر کس طرح گوشت چڑھاتے ہیں۔ بہرحال جب حضرت عزیر علیہ السلام اس ویران شدہ بستی پر سفر کرتے ہوئے گزرے تو آپ ایک گدھے پر سوار تھے۔ کچھ کھانے پینے کا سامان ان کے پاس تھا، اور یہ سامان انجیر، انگور اور انگور کا شربت وغیرہ تھا۔ بستی کو دیکھ کر یہ خیال ہوا کہ دشمنوں نے اس کو بالکل تخت و تاریج کر دیا، اب یہ کس طرح آباد ہوگی۔ اس خیال کے بعد آپ نے یہاں قیام کر لیا۔ آپ کو نیند آ گئی تو اسی حالت میں اللہ رب العزت نے آپ کی جان قبض کر لی۔ جس وقت آپ سوئے تو وہ چاشت کا وقت تھا، اور جب دوبارہ آپ کو اللہ رب العزت نے زندہ کیا تو دن کا کچھ حصہ باقی تھا۔ آپ سمجھے کہ اگر کل سویا تھا تو آج 1 دن بعد آنکھ کھلی، اور آج ہی سویا تھا تو 1 دن سے کم ہی وقت گزرا ہے، حالانکہ 100 سال بعد دوبارہ زندہ ہوئے۔ زندہ کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے بواسطہ جبرائیل علیہ السلام یا براہ راست ان سے دریافت کیا کہ تم یہاں کتنی دیر رہے ہو، تو انہوں نے اپنے خیال کے مطابق عرض کر دیا کہ 1 دن یا اس سے بھی کم رہا۔ اس پر ارشاد ہوا کہ تم اس حالت میں 100 برس تک رہے۔ اب قدرت کا کرشمہ دیکھو کہ کھانے پینے کی چیزوں میں نہ کسی قسم کی بدبو پیدا ہوئی، نہ کٹھاس، اور اس کے ساتھ اپنی سواری کے گدھے کو بھی دیکھو کہ وہ گل سڑ کر ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اور یہ کارروائی اس لیے کی گئی کہ ہم تجھ کو ایک نذیر اور ایک قدرت کا کرشمہ بتائیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے گدھے کو ان کے سامنے زندہ کیا۔ آہستہ آہستہ ہر چیز سمٹ کر اپنی جگہ آ گئی، ہڈیاں ابھر کر جمع ہو گئی، ڈھانچہ بن کر اس پر گوشت پوست پیدا ہو گیا۔ اب جب بستی کی طرف نگاہ کی، دیکھا کہ بستی بھی خوب آباد تھی، نئے نئے مکان بن چکے تھے، لوگ بھاگ گئے تھے وہ پھر آ کر آباد ہو گئے، حملہ آور بادشاہ مر چکا تھا، اور اب حکومت بھی دوسری تھی۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے زندہ ہو کر بچوں کو بوڑھا دیکھا اور لوگوں سے کہا میں عزیر ہوں، تو لوگوں نے نہ مانا اور کہنے لگے عزیر تو کہیں مر کھپ گیا اور اس کا مدتوں سے کوئی پتہ نہیں، تم جھوٹ بولتے ہو۔ چونکہ تورات آپ کو حفظ تھی تو لوگوں نے مطالبہ کیا کہ اگر آپ عزیر ہیں تو ہم کو تورات لکھوا دو، کیونکہ حملہ آور بادشاہ ہماری تورات کو بھی تباہ کر گیا تھا اور توریت کے حافظوں کو بھی قتل کر ڈالا تھا۔ اب ہمارے پاس توریت کا کوئی مکمل نسخہ نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنے حافظہ سے توریت کا مکمل نسخہ قلم بند کرایا۔ تب لوگوں کو یقین آیا کہ آپ واقعی عزیر علیہ السلام ہیں۔ گزشتہ سطور میں آ چکا ہے کہ جب بخت نصر نے بیت المقدس کو تباہ و برباد کر ڈالا اور بنی اسرائیل کے مردوں، عورتوں اور بچوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہنکا کر لے گیا اور تورات کے تمام نسخوں کو جلا کر راکھ کر دیا، اور بنی اسرائیل کے پاس نہ کوئی تورات کا نسخہ بچا تھا اور نہ کوئی حافظ تھا جس کو اول سے لے کر آخر تک توریت یاد ہو۔ چنانچہ اسیری کے پورے دور میں وہ تورات سے قطعاً محروم ہو چکے تھے، لیکن جب عرصہ دراز کے بعد ان کو اسیری سے نجات ملی اور وہ بیت المقدس میں دوبارہ آباد ہوئے، تب ان کو یہ فکر ہوئی کہ خدائی کتاب تورات کو کس طرح حاصل کرے۔ تب حضرت عزیر علیہ السلام نے ان کو جمع کیا اور ان کے سامنے تورات کو اول سے لے کر آخر تک پڑھا اور تحریر کرایا۔ بعض اسرائیلی روایت میں ہے کہ جس وقت انہوں نے بنی اسرائیل کو جمع کیا تو سب کی موجودگی میں آسمان سے 2 چمکتے ہوئے شہاب اترے اور حضرت عزیر علیہ السلام کے سینے میں سما گئے۔ تب حضرت عزیر علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اثر نو تورات مرتب کر دی۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام اس اہم کام سے فارغ ہوئے تو بنی اسرائیل نے انتہائی مسرت کا اظہار کیا اور ان کے قلوب میں حضرت عزیر علیہ السلام کی قدر و منزلت 100 گنا بڑھ گئی، اور آہستہ آہستہ یہ محبت گمراہی کی شکل اختیار کر گئی۔ انہوں نے اس طرح عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مان لیا، جس طرح نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ تسلیم کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس عقیدہ ابنیت کو مختلف مقامات پر مختلف الفاظ سے رد فرمایا۔ صرف حضرت عزیر علیہ السلام والی آیت تحریر کی جاتی ہے، باقی کو توالات کی بنا پر چھوڑا جاتا ہے۔ اور یہود کی ایک جماعت کہتی ہے
کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور نصارہ کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ ان کی منہ کی باتیں ہیں، جو باتیں ان سے پہلے کے کافر کیا کرتے تھے۔ انہی جیسی باتیں یہ بھی کہتے ہیں، خدا ان کو ہلاک کرے، یہ کہاں پھرے جا رہے ہیں۔ تمام یہود نے اس طرح نہیں کہا تھا، بلکہ ایک خاص طبقہ نے، جو کہ بقول بعض علماء یہود کے بنی قریظہ نے یہ حرکت کی تھی، اور اس جماعت نے اس عقیدے کے لیے دلیل قائم کر لی کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ہم کو تورات لا کر دی تو وہ الواح پر لکھی ہوئی تھی، مگر عزیر علیہ الصلوۃ والسلام نے کس لوح یا کرتاس یا مکتوب لا کر دینے کے بجائے حرف بحرف اپنے سینے کی لوح سے ہمارے سامنے نقل کر دیا۔ اور حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام یہ قدرت جب ہی ہوئی کہ وہ خدا کا بیٹا ہے۔ آج بھی فلسطین میں یہود کا وہ فرقہ موجود ہے جو حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا مانتا ہے۔ حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی اسرائیل کے لیے تورات کی تحریر عراق کے اندر دیر حسکل میں کی تھی، اور اسی نواح کے ایک قریہ سائر آباد میں ان کی وفات ہوئی، اور بعض آثار سے معلوم ہوتا ہے ان کی قبر دمشق میں ہے۔ ناظرین، آج ہمارا حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ مکمل ہوا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔